اللہ الرحمن الرحیم اما فی الکئی فالقلیل هو الماء الذی کان فی اعلی المعدۃ وہی لیست محل النجاسۃ فحکمہ حکم الریق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. یہ دم میں اما فی القے بہر القے، اگر منہ بھر ہو تو ناقض ہے، منہ بھر نہ ہو تو ناقض نہیں ہے، خون ہو تو مطلقاً ناقض ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. یہ دم میں ہے بہار القے میں، پس قلیل وہ پانی ہے، وہ پانی جو تھا یا ہوتا ہے معدہ کے اوپر، منہ کی جانب نرگٹ کے قریب مری، اور وہ نہیں ہے، وہ جو اوپر والی جانب ہے وہ نہیں ہے محل نجاست. محل نجاست معدے کا نچلا حصہ ہے جہاں سے وہ خون بن کے کل تانوں نہ 5 ہضم دسے نے پھیرا دیتے ہی سچ دسی 5 ہضم. ادھی حکمت بندے نو آگے خدا دی قسم جی. اور حکمت نو گولا مارو تو سمجھ آئی کم از کم کہ ساڈا اللہ اسی منہ چ برکی پائیے تو انہوں کتھے کتھے پہنچایا تو کی نظام بنیا تو بندے دے منہ چ اللہ اکبر نکل دی، لیکن احساس ہی کوئی نہیں. اللہ دی قسم احساس ہی. تو لہٰذا پس حکم کہے کا تھوک کا حکم ہے جو اوپر چڑھتی ہے تھوڑی سی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. قولہ ہو نظر آ رہے ہیں، ہو الماء الذی کان، وہ تھوڑا سا پانی ہے اوپر، لیکن اس پر ایک سوال ہے. وارد کیے گی اس پر یہ بات کہ قلیل نہیں مختص کس کے ساتھ، کہ وہ جو اوپر تھوڑا سا ہوتا ہے وہ پانی ہی ہوتا ہے جی. کیونکہ کبھی ہوتی ہے وہ کہے توام کی اور مرہ سودا کی اور بلغم کی بھی قلیل جو منہ نہیں بھرتی تو وہ بھی ہوتی ہے، جیسے وضو نہیں ٹوٹتا. تو پس تخصیص پانی کے ساتھ لیس فی محل ہی، کہ مطلقاً کہہ جو قلیل ہوتی ہے وہ ناقض نہیں ہے. قول اچھا جی. تو جواب دیا گیا سے کئی وجوہ کے ساتھ. اول کے معنی شیخ کی کلام کا قلیل من الماء هو الماء، غرض سے بیان کرنا ہے قلیل کی ایک نوع کا، پانی کی کیسے نہ کہ اس کے غیر سے ایک قسم بیان کی ہے، کلہم یہ نہیں بیان کیے. ثانی یہ ہے کہ ذکر کیا ہے بعض فقہا نے کہ پانی مقدمہ ہوتا ہے ہر نوع کے لیے کہہ کے انواع سے. جتنے بھی کہہ نے پانی ہوتا ہے نا پہلوں، تو بعد جڑا پہلو نکلتا وہ پانی نکلتا ہے جی پتلا، بعد جڑا دوجا نظام ہوتا ہے. بس اسی لیے اخذ الماء فی تفسیر القلیل، لیا انہوں نے پانی کو زبرہ زیرہ دے پھر کتاب نکلتیاں قلیل کی تفسیر میں. تیسرا جواب کہ معاذ خاص کیا اپنے پانی کو ذکر کے ساتھ، یہ رد کرتے ہوئے جناب حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، اس سے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں توڑتی کہ شارب کی عقیب شرب ہی قبل المخالطت، کہ انہوں نے کہا کہ جو کہے آئے نا ابھی نیچے مخالطت نہیں ہوئی ہے تو شارب کی کہہ جو پیا فوراً واپس آ گئی تو وہ وضو کو نہیں توڑتی جی. سنیں جی. تو اس کا رد اس طرح ہے کہ آپ کا تو قول کا مطلب ہے کہ اگر منہ بھر بھی ہے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، تو کہا نہیں وہ تھوڑا پانی آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، زیادہ آئے تو پھر ٹوٹ جائے گا جی. وَنَوْمٌ، توجہ جی، اور ناقض وضو نیند ہے جی. تو پڑھو، میں تو منع کیا جڑا جملہ بولوں دی بجائے عبارت شروع کر دیو.
مضطجع ومتكئ ومستند او اس مضاف لے یہ میں نوم نوم مضطجع ومتكئ اون اے مضاف لے دی مرفوع ہوندے نے نوم مضطجع ان لیٹنے والے دی نیند ہو بھلا بھی آندا کہ مضطجع ایک جی مضاف لے پڑھ رہے ہیں جی متكئ ومستند مر گئے اسے جی لا ما لو غسل لسقط له اوہو بسم اللہ نوم غیر ما اجے بھی قصور ہے بھی صرف ناف کو نہیں پڑھائی صحیح اجے قصور ہے جی جی وهو النوم قائما او قاعدا او راكعا او ساجدا في الصلاه وغيرها تسی بھی ارشاد فرما دو والجنون على اي هيئه كان ويدخل في الاغماء الستر وحده هنا ان يدخل في مشيته تحرك هو الصحيح وكذا في اليمين حتى لو حلف انه سكران يعتبر هذا الحد وقهقهت مسلم بالغ يركع ويسجد حتى لا ينقض الوضوء قهقهة الصبي وشرطه ان يكون في صلاة ذات ركوع مسجود حتى لو قهقه في صلاة الجنازة او سجدة التلاوة لا تنقض الوضوء بل يقتل ما قهقه فيه وانما شرط ما ذكر لان انتقاد الوضوء بها ثبت بالحديث على خلاف القياس فيقتصر على مورده ثم القهقهة انما تنقض الوضوء اذا كان يقظانا حتى لو نام في الصلاة على اي هيئة فقهقه لا ينقض الوضوء وعند الشافعي رحمه رضي الله تعالى عنه لا ينقض الوضوء بالقهقهة وحدها ان تكون مسموعة له ولجيرانه والضحك ان يكون مسموعا له لا لجيرانه وهو يقتل الصلاة لا الوضوء والتبسم ان لا يكون مسموعا اصلا وهو لا يقتل لا يبطل باطل یبطل باطل ہونا اور نیند یہ بھی وضو کو توڑتی ہے کون سی نیند اور نیند بسم اللہ اور نیند لیٹنے والے کی اور نیند ٹیک لگانے والے کی اور نیند سہارا لینے والے کی اس شے کی طرف اگر ہٹا دی جائے وہ شے تو البتہ گر جائے ان تین نیندوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لا غیرو لا یعنی نہیں ٹوٹتا نہیں توڑتی وضو کو نیند ما ذوکرہ کا غیر وہ کیڑی ہے اور وہ نوم ہے قائمن کھلوتیاں سو گیا قائدن بیٹھیا سو گیا ہے رکوع کی حالت میں سو گیا یا سجدے کی حالت میں سو گیا نماز میں ہو یا نماز کے غیر میں ہو جی اچھا جی قولہ و نوم مضطجع ان لیٹنے والے کی نیند یہ کیا کرتی ہے اصل اس باب میں حدیث ہے حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرمایا کہ سہ نچلی شرمگاہ کا جو سوراخ ہے فرمایا کہ سہ کا وقا آنکھیں ہیں کیا ہیں نچلے سنجے کی جو رسی ہے نا کہ انہیں بن کے رکھے ہوا نہیں نکلی وہ کون ہے یعنی جاگدا ہے تو انہوں پتہ ہے جی پس وہ جو سو گیا چاہیے کہ اخرج ابو داود و احمد بسند حسن بسم اللہ ایک حدیث دوسری اور حدیث آنکھ وقا ہے سہ کا یہ دبر بھی آنکھ جو ہے نا اس کی رسی ہے اور وقان رسی نہ منہ بداوت شہر نہیں نکلتی مطلب جاگدیاں بندے دی سارے اعضاء مضبوط نے تو پتہ ہوتا ہے بھی ہوا نکل رہی تو روکی جا سکتی ہے جی
جے نکل گئی تو پتہ لگ گیا بے وضو ٹوٹ گیا، اے مطلب ہے پس جب سو گئی آنکھیں تو کھل گئی رسی، یعنی انہوں نے کوئی نہیں پتہ بھی کی ہویا جی، سمجھے؟ اخرجہ طبرانی و دارمی، تیسری حدیث، سونیا فرمایا محض وضو اس پر ہے جو سو گیا لیٹ کر، کیونکہ جب وہ سوتا ہے لیٹ کر تو ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس کے مفاصل، اور مفاصل دوبر دے پٹھے جنہیں اس نے بند کر کے رکھیا پٹھیاں نے وہ کی ہو جاندے نے، ڈھیلے ہوندے نے جی، مطلب وہ اکھاں جلے بندہ سوندا ہے تو سارے اعضاء ہر شے جڑے نے جی ان دی باہ جڑے پاسے ستا جڑا ڈاڑا ستا باہ چوکے انج کر دیو جڑے پاسے کرو ہوندی پئی جی، ان کو تھوڑی باہ نکل سے کرو ککڑا ہو گئے ان تو تل کر کے وکھا تے جلے ستے ہوئے مدو سڑے تے اے گل جی سنے۔ اخرجہ ترمذی و دارقطنی والبیہقی بالفاظ متقاربہ، اور حدیثہ میں نے باب کے اندر حدیث اور بھی ہیں، ہم نے ان کی تفصیل کی سیایا کے اندر، کس کے اندر؟ ادھروں بیخ ومنہا نظر آئی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی من نام، کیا نہیں ہے؟ وضو حتی یادا جنبہ الی الارض، حتیٰ کہ اپنا پہلو رکھے جی۔ اچھا جی، یہ حدیثیں انہوں نے کہا کہ اس میں بعض میں ضعف ہے، لیکن جب ساریاں کٹھیاں ہو جائیں تو ایک دوسرے نے قوت دے کے درجہ حسن تک پہنچ جاندی ہیں جی، تو فیجوز العمل بھی جب ان کے معارض کوئی نہ ہو تو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے محتبی نائم پر وضو۔ محتبی کیڑا ہوندا ہے؟ استنجا تھلے رکھیا مٹی تے، گوڈے کھڑے کر کے تک ہاتھ پایا جی، تو استنجا چونکہ تھلے پہ تو کٹی ہر شے جی جی، نہیں محتبی پر، محتبی نائم پر نہیں، قائم نائم پر نہیں، ساجد نائم پر نہیں، کیڑی شے؟ حتیٰ کہ لیٹ جائے، پس جب لیٹ گیا تو وضو کرے، اور لیٹیا تے سمے میں جاگدا پہ لیٹ دے ہوں جے نہیں، لیٹ کے سمے نہ نوم تے ٹل جے سارا او بلا تھی بے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں جو سو گیا مد تاجین تو واجب ہے اس پر، جو سو گیا جالسن فلا وضو علیہ۔ ہن واپس آؤ، اے جڑیاں ساریاں حدیثاں پڑھیاں نے، معلوم ہو گئی ان حدیثوں سے یہ گل، یہ بات، یہ مسئلہ کہ ہر نوم کے ڈھیلے ہو جائیں اس میں مفاصل، یہ نوم کیا ہے؟ اے ناقضی۔ اچھا، اور بے شک نقضہ لیس لذاتہ، یہ نیند کا وضو کو توڑنا یہ ذاتی نہیں، اگر ذاتی ہوتا تو جس حالت میں نیند ہوتی حالانکہ نہیں ہے، بلکہ باوجہ ہونے نیند کے ہوا حدث کے نکلنے کا مظنہ، بے ستا ہے تو ہوا نکل گئی تو پتہ نہ لگا ہو، اس واسطے سمجھے نیند ناقض نہیں، پھر اس سبب کو قائم مقام کیا گیا مسبب خروج ریح کے، تو پس توڑ دیتی ہے نیند پس توڑ دیتی ہے نوم ایسی حایت پر کہ ہوش نوم میں استرخاء المفاصل لا غیر۔ مد تواجے ان کیڑا ہوندا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سو جائے درا حال کے رکھنے والا ہو اپنا پہلو کس پر؟ زمین پر۔ قول علامہ شیخ رحمہ اللہ کا لا غیرو کی لو کالا کہتے ہیں، اگر امتحان کرا جس بعض جگہ دس دیر میں بہن جی عبارت ہونی چاہیے دی سی، وہ متن لا غیرو ہی اگر کہتے نا و نوم المسترخی لا غیرو، کہ نوم المسترخی جو ہے نا یہ وضو کو توڑتے ہیں، وہ نیند جن دے وچ سونے والے دے اعضاء ٹلے ہو گئے نے، اے نوم تے لا غیر ہو، تو یہ البتہ اولا تھا بلکہ اسبب تھا، بلکہ کیونکہ جڑی عبارت ہے سو تے سوال نے جی
کیونکہ وارد ہے عبارت پر کہ جس کو اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ نے دو وارد ہیں کہڑے کہڑے دھیان کرے جو متن سامنے ہوئے تو تاں ورود سمجھ آتا ہے تاری وہ شہزادگی یہ پتہ ہی کو نہیں کسی کھ دا جی گھر جان لگے راہ بھول جاتے گوانڈی والے جا پڑھتے ہو اول یہ ہے کہ مستلقی کی نوم علا قفا ان جی جیڑا بالکل سدھا ستا ہے یہ مد تاجے تو پہلو بر سونا پہلو تو سمے تو تا نیندر ٹوٹی تو جی سدھا سو جائے ٹوٹتی کو کونا پوچھو جی تو بالکل پٹھا پلیتر طرح سو جائے مکب سنا جی ٹوٹتا ہے کہ نہیں اور بیٹھنے والا متغوط کی حایت پر اور لیٹرین جب بہندے نہیں ہوں تو اس لئے جڑا نا اگر انج کو بیک پیراں پار کو بہ کے سو جائے تو ہون تو سب تو زیادہ ہوا نکلنے دا کیا دے چانس ہے کیونکہ ہون تو بالکل ہی رکاوٹ کوئی نہیں جی سمجھا جی تو یہ سب صورتوں میں کیا ہے وغیر ذالک ان سے کہ ہوتے ہیں ان میں کیا یہ سارے ناقص ہیں حالانکہ ان میں سے کوئی بھی نوم مدتجے نہیں ہے کہ ہے اچھا جی دوسرا اعتراض کہ بھئی لہذا بھی ٹھیک سی نوم المسترخی ثانی یہ کہ استناد جڑا کیا ہے وَمُسْتَانِ دِن إِلَى مَا لَوْ أُزِيلَ لَسَاقَطَ ثانی استناد اس شے کی طرف کہ اگر ہٹایا جائے تو گر جائے یہ من سوارے پیچھے آکھے نہیں وہ متاکین ٹیک لگانے والا تو آج جن نے سہارا لے آیا تو چھکو تو تھلے ڈگ پوے تے بھی تو متاکیانی نہیں ہے گا کہ کوئی نکھرا ہے بکھرا کوئی ہے یہ بکھرا کوئی یہ بھی تو ہوئی ہے جی تو یہ لو زیلا ساکتا یہ بھی اتقاء کی صورت سے ہے کیونکہ وہ متقیون عام ہے شامل ہے اتقاء کونی پر انج کر کے ہووے یا وغیری یا حضرت صاحب کے نیچے وہ تکیہ رکھا ہوا تو ظہور اس طرح سو گئے ہیں سنے ہی ان تھلے مریدہ ہاتھ نہیں رکھنا کہ خبردار ہو تو ہوا کڈے میرے بزرگاں دا وضو ٹوٹ جائے دا انت نہیں ہونا وہ تو پہ کڈے کون پوچھتا ہے انہیں جی پس ذکر استناد کا اور مستان دن کا متاکے ان کے بعد نہیں محتاجی اس کی طرف دوسرا سوال ہوگا سمجھ آئی جی کہ نہیں کہ کچھ ہے یہ مگر یہ کہ کہا جائے کہ مراد المتاکے ایسے المتورک جی تورک کرنے والا جیسا کہ اختیار کیا اس کو کثیر شراح حدیث ہدایہ نے اچھا جی واپس چلو نہیں توڑتی نیند وضو کو ما ذکر کا غیر وہ کون ہے وہ یہ او ساجدن تک پہنچ گئے قولو او ساجدن الحدیث کیڑی نہیں ہے اس پر جو سو گیا ساجدن اس پر نہیں ہے کیا شے حتیٰ کہ وہ لیٹ جائے اخرج احمد فی مسند اور حدیث لا یجب الوضوء علی من نام کس پر جالسن او حتی یادا جنبہ کیونکہ جب وہ لیٹے گا تو اس طرح ختم فاصلہ ہو جائیں گے اخرج البہقی وقد حسن ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند اس کی تحسین سندہ بکثر الطرق اچھا جی یہ تو اطلاق ہے نا کہ بھئی اس طرح سو جائے اطلاق میں دلیل ہے اس بات پر کہ نوم ان حیات پر نہیں توڑتی وضو کو برابر ہے کہ اور فی الصلاۃ وغیرہ متن وچ شرح وچ بھی آ گیا نا پہ مطلقاً یہ جو حالتیں خواہ نماز میں ہوں یا تو وضو کو بسم اللہ اور تحقیق واقع ہے ہمارے اصحاب یہ تو پتہ لگا نا وضو کو لیکن آندے نے کہ کچھ اختلاف بھی ہے
یہ تو متن تو پتہ لگ شرح پتہ لگا نا مطلقاً ہے. اور تحقیق واقع ہمارے اصحاب کے لیے نوم ساجدن میں اختلاف 5 اقوال. اگر سجدے وچ کوئی سو جائے تو کی ہے 5 قول نے جی. کتنے؟ اول کہ وہ نہیں ناقض مطلقاً جی پاویں نماز ہے 24 تو پاویں. اور یہی ظاہر مذہب ہے مطابق اس کے جو خلاصہ میں وصححہ صاحب تحفۃ الفقہاء والہدایہ. ثانی یہ کہ اگر اس نے قصد کیا سونے کا نماز میں سجدے میں سر رکھ کے تے جان کے سو گیا جی کہ استاد ستیا تھلو اٹھا دیتا تو استاد پتر لگتا تو میں سجدے نہ سما تے گل ہوئی. کیوں بھائی سجدے سو گیا جان کے تو فَهُوَ حَدَثٌ وَهُوَ حَدَثٌ. اگر جان کے نہیں ستا تھے اور یہی مروی ہے اور یہ مروی ہے کن سے دوجا قول. تیسرا کہ یہ جو سجدے میں سونا ہے یہ حدث ہے خارج صلاۃ کأنہ حدث غیر حدث فی الصلاۃ. نماز سو گیا تو حدث نہیں نماز تو علاوہ سجدے دی حالت میں سو گیا تھے. اختیار کیا اس کو صاحب منیہ نے. چوتھا قول یہ ہے کہ بے شک یہ نہیں حدث جب کہ ہو حایت مسنونہ فی الصلاۃ پر. وہ سجدہ پتہ ہی کہ میں کری تھا نماز لمیا پہ کے جی کہ اگر چوتھا قول کہ وہ سجدے کی حالت میں سونا حدث نہیں جب کہ ہو کس پر خواہ نماز میں ہو تو حالت میں سننا کیڑی ہوندی ہے کہ سجدہ پورے طریقے نال کر رہے انج سو گیا ہے تو پاویں جیڑی بھی حالت چاہے وضو نہیں ٹوٹیا. اور اگر فصلات ہو یا ہو اور اگر ہو خارج صلاۃ کیا ہو اور نہ ہو حایت مسنونہ پر تو پس یہ اسی طرح صلاۃ میں بھی جی میں سارے جی. اور اختیار کیا اس کو علامہ حلبی نے منیہ کی شرح صغیر میں صغیری جنوں عقید ہے جی اور علامہ شرم بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پانچواں قول کے سجدے میں سونا نہیں ہے حدث نماز میں مطلقاً پاویں حیت مسنونہ ہوئے تو پاویں اور خارج صلاۃ اگر ہے حایت مسنونہ پر تو پھر ناقض. تو اگر حیت مسنونہ نہیں ہے تو اسی کی طرف میلان کیا امام ذیلی رضی اللہ عنہ. دیکھ لو سجدے میں سونے میں 5 قول جی ان 5 نو کٹھیاں کر کے وچوں نتیجہ کے نکلا بے احتیاط کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اغماء اور جنون بھی وضو توڑ دیتے ہیں. با وضو بے ہوش ہو گیا با وضو دی عقل زائل ہو گئی تے پھر ٹھیک ہو گیا آدھے 15 منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد تے وضو کوئی نہیں ہے گا جی. اللہ ای حایت نہ کانا جس حایت پر ہوں وہ دونوں بیوشی تے جنون کھلوتیاں اڑیاں سجدے چ بیٹھیاں لمیاں پیاں جیڑی حالت وچ بھی ہو گیا نا ٹوٹ گیا. اور داخل ہے اغماء میں نشے کی حالت بھی وہ بیوشی ہوندی ہے. اغماء میں سکر بھی داخل ہے. پھر ایک نشے دی حالت ہے کہ حد لانے والی جی جیڑی پڑھی ہے تو بھول گئی ہے تے ایک نشے دی حالت ہے بندہ وضو ٹوٹ گیا ہے. اور حد سکر کی یہاں ایتھے وضو ٹوٹنے وچ حد لانے وچ نہیں یہ کہ داخل ہو جائے اس کے چلنے میں تحرک ٹردا ہے نا کدیں چکدا ہے تو کدیں تھوڑی طرح یہ حالت ہو گئی ہے. ہن کی ہو گیا سو کیوں کونے نو کوئی ہن سنبھالا نہیں کہ چلو باہر نکلی کہ نہیں جی جی ہو بس صحیح اور یہی صحیح ہے. اور اسی طرح یمین میں بھی اور اسی طرح
حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائی کسی نے کہ وہ سکران ہے جی تو معتبر ہے یہ حد، حاذا الحد، معتبر ہے یہ حد لگانے میں. بھائی کسے قسم چاہیے بھائی بندہ انج کر کے ٹر رہے سے ہول کے انج کر کے تو قاضی صاحب ویکھیا بھی جھولے ماردا خیر دوجے بندے قسم چاہیے جنہیں شراب پیتی جی انہیں آپ نہیں قسم چھانی دوجے دی گل جی جی سنی ادھروں ویکھو میرے کچھ لگ دیا ول اغماؤ ول اغماء کیا ہے ہوا وہ ایک قسم ہے مرض سے کمزور کر دیتی ہے قوا کو، عقل کو زائل نہیں کرتی بلکہ عقل پر پردہ ڈالتی ہے برخلاف جنون کے، کیونکہ جنون عقل کو زائل کر دیتا ہے، برخلاف جنون کے کیونکہ جنون زائل کر دیتا ہے عقل کو. اور یہ اغماء اور جنون مثل نوم کے ہیں اختیار کے فوت کرنے میں. پرسوں جو نور انوار یہ مسئلہ سارا پڑھے جی جنہ دا جی ان غور کرو نہ آ رہا ہے کہ نہیں بیچو. یہ اختیار کے فوت کرنے میں کن کی مثل ہیں اور قدرت کے استعمال کے فوت کرنے میں بھی یہ نوم کی مثل ہیں. قدرت کا استعمال ختم ہو گیا بلکہ یہ دونوں اشد ہیں کیونکہ نائم جب جگائیں اس کو تو وہ جاگ جاتا ہے برخلاف مغمال ہے اور مجنون یہ اس وقت تو پہلے واپس نہیں آ سکتے جی. بس اسی لیے ہو گیا ہر ایک ان دونوں سے کن سے حدث جمی احوال میں برابر ہے کہ وہ بندہ سوئے حد ہو گئی انہوں ستیاں فری ہے کوئی آخنا بھی سو وہ نہ مجتاج نہ سو جائے کہ برابر ہے کہ اس کو اغماء ہوا یا جنون ہوا لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے برخلاف نوم کے کیونکہ نوم نہیں ہے ناقض وضو مگر جب کہ ڈھیلے ہو جائے اس کے جوڑ قذافی بحر رائق او ہے او وَيَدْخُلُ کی اور داخل ہے کس میں اغماء میں کون سکر نشہ کسے پیتا ہے آدھے گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا تو پہلا وضو وَيَدْخُلُ اور اسی طرح داخل ہے اس میں صرعن اے جڑا اچانک دورہ پہندا کسی نے جی کوئی بھی دورہ جی جنہیں بیہوشی ہو جاندی ہے یہ بھی اس میں اس لیے دورے تو واپس آوے گا تو وضو ختم ہوگا دوبارہ کرنا ہے اللہ اکبر. اور وہ ہے کہ ہوتا ہے بس بب سورن جو ہوتا ہے نا بس بب شیاطین اور جنوں کے مس کرنے کے ہوتا ہے کن کے کیونکہ وہ بندہ جو مسروع ہو گیا جس کو جنوں نے سرع مس کیا ہے جب افاقہ پائے اپنے سرعن سے تو واجب ہے اس پر وضو جیسا کہ فتاوت الحجت سے نقل کیا ہے. او تھلے ویکھیوں بزرگا انہیں مسئلے سارے پڑھا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں بس کیا بات ہے جی. اور فرمایا شمس العلماء سرخسی نے مبسوط جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں میں کیا فرمایا کہ شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ نے مبسوط میں فرمایا ہے کہ مذہب اہل السنہ والجماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ ہے کہ جن کبھی مسلط ہو جاتے ہیں بنی آدم پر جن کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ اور اہل زیغ کون وہ انکار کرتے ہیں اس کا ان میں پھر اختلاف ہے جو منکر ہیں کہتے ہیں جن نہیں تسلط کر سکتے ان کی دلیلیں سنو نا ویکھو یار فلسفہ جو پڑھو تو پھر کیا خوجی اتھلا. بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ المستنکر دخولہم فی الآدمیہ جی کہ یہ بھی آدمی دے اندر جن داخل ہو جان اے بھی کیے اے بھی گل قابل قبول نہیں کیویں جی
کیویں جی منطق فلسفہ یہ کہتا ہے اس لیے کہ اجتماع روحین کا ایک شخص میں متحقق نہیں ہوتا. اجتماع سائنس نال اتھل لے نا جی. اللہ قادر نہیں ہے ایک روح ایک جسم 10 روحاں داخل کر دے جی. عجیب ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کبھی تصور ہوتا ہے ان کے تسلط کا آدمی پر بغیر اس کے کہ داخل ہوں وہ اس میں. تسلط ہوتا ہے لیکن وہ داخل نہیں ہوتے, دوروں ریموٹ سسٹم ہوتا ہے. یہ کہہ جائے گا فرقہ ہے. دوجا بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو جنات ہیں یہ اجسام لطیفہ ہیں. کیا ہیں بھی انہوں نے وزن کوئی نہیں تو اسی کی ہیں اجسام پارے کثیفہ. اسی کثیفہ ماں تے پس نے متصور یہ کہ اٹھائیں جسم کثیف کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. بے لطیف شے جڑی ہے نا وہ پاری شے نو ایک جگہ تو دوسری جگہ تک اٹھا نہیں سکتی جی. جی تے علامہ شمس العلماء سرخسی فرماتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم لیں گے اس کو جو واقع وارد ہیں اس کے سار آثار. ہم حدیثوں کو لیں گے. حدیثہ میں جا گیا ہے سنیا جی حدیث وچ آ گیا جی. وہ کی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے فرمایا بے شک شیطان جاری ہوتا ہے ابن آدم سے خون کی جگہ میں. بے شیطان بندے دے اندر ایویں دوڑدا جویں خون دوڑ دے وچ وڑدا ہے وچ. سونے فرمایا پس ہم تابع داری کریں گے آثار کی اور نئے مشغول ہوں گے اس کی کیفیت کے ساتھ کہ وچ وڑدا کیویں میں تے کی ہوندا ہے سانوں اندی لوڑ کوئی نہیں. سنیا جی یہ ہونے سارے بکواسات فلسفے نال نے تے موجودہ سائنس نال. اچھا بھائی کہ کیڑا پچھانا ہونے جنہ کھانا ہے جی. اور کہہ کا مصلی بالغ کا جو رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے. رکوع سجود والی نماز میں بالغ کہہ لگائے تو کیا ہو جاتا ہے نماز بھی ٹوٹتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بات وضو کی ہے نماز تو ٹوٹ ہی جاتی ہے. اچھا جی آج یہ قیداں لائیاں نے بالغ حتیٰ کہ نہیں توڑے گا وضو کو بچے کا کہہ نابالغ اگر ہنس پیا ہے نا اچھا تے وضو نہیں ٹوٹے گا جی. نہیں تو انہوں ترابیاں جو ہر دور کا تھا بعد ویسے نے وضو کرانا پینا ہے جی. سارے جو ہنستے رہتے ہیں پیچھے جی. اچھا جی او دھیان ہو. اور شرط اس کی اے بھی وضو ٹوٹدا ہے یہ کہ ہو وہ بندہ رکوع سجود والی نماز میں تا ٹوٹے گا. بالغ کیڑی نماز چ ہوے حتیٰ کہ اگر کہہ لگایا اس نے صلاۃ جنازہ میں. کس میں بسم اللہ یا سجدہ تلاوت میں یا تو نہیں ٹوٹے گا وضو یا نہیں توڑے گا یہ وضو کو جی بلکہ باطل کر دے گا اس کو کہ کہہ لگایا اس میں. نماز صلاۃ جنازہ ٹوٹ جائے گی سجدہ تلاوت ختم ہو جائے گا. اچھا جی یہ کیوں شرط لایا ہے بھی نماز بالغ بھی ہوئے تو نماز بھی تاں ٹوٹے گا. کیوں شرط لائے محض شرط کیا ہے شیخ نے معذوقرہ کو اس لیے کہ وضو کا انتقاض بالکہہ کا ثابت ہے حدیث کے ساتھ جو حدیث ہونے والی ہے خلاف قیاس. کیونکہ وہ قیاس ہے کہ وضو تو ٹوٹتا خروج نجاست نال تے کہہ تو خروج تو پس بند ہوگا یہ اپنے مورد پر. کس پر اگا ہے میں نظر آ رہی کہ کوئی نہیں. پھر کہہ
محض توڑتا ہے وضو کو جب کہ حضرت صاحب جاگ رہے او تسی سارے حضرت ہو جب کہ حضرت صاحب حتیٰ کہ اگر سو گئے حضرت صاحب نماز میں جس حالت پر بھی ہوئے اللہ یہ حیاتن جس آیت میں رکوع سجود جڑی بھی سو گئے تو کہات وچ ہس پے تو لا ینقض اے وضو نہیں ٹوٹے گا اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں توڑتا نہیں ٹوٹتا وضو کس کے ساتھ کہا کہ وضو نہیں ٹوٹتا بس اچھا جی یہ تین ہوں جیش تین پرا جے اور حد کہہ کے کی اور حد کہہ کی یہ کہ وہ مسموع ہو اس کو بھی اور پڑوسی نوں تے دوواں نوں سن لین او پڑوسی جڑا نال کھلوتا مطلب کندھے پرلے پاسے والا پڑوسی اور ایک ہے دیکھ یہ کہ خود سنے ساتھ والا نہ سنے یہ جو دیکھ ہے یہ باطل کرتا ہے نماز کو نہ کہ اور تبسم یہ کہ نہ خود سنے بالکل تے پڑوسی سن لوے وہ تو بطری کہ اللہ نے سننا جلے آپ نہیں سنا تھے جی اور یہ جو تبسم ہے نہیں باطل کرتا کسی شے کو نہ قولہ السکر سکر یہ سکر بالفتح مصدر ہے ساکر ہے یسکر اور سکر بھی لغت ہے اس میں اور بہرحال ضم کے ساتھ یہ اسم مصدر ہے جی قضا فی المصباح المنیر اور سکر کیا ہے سکر کیا ہے یہ سکر یہ حالت ہے جو پیش آتی ہے شخص کے دماغ کے بھرنے سے بخارات سے جو چڑھتے ہیں شراب اور شراب کے علاوہ مسکرات سے یہ جس نے پیتا نا مسکر تے ان دے تھلوں جڑے او بخارات اٹھے نا تے چڑھے دماغ وال تے اونا جا کے دماغ نو بند کیتا اے جے نشہ کیے اے نشہ جے توبہ نعوذ اللہ قولہ وہو صحیح ہے او اے بھئی اینا کو ہو جائے تو بے ایندے نالنا وضو ٹوٹ گیا احتراز ہے اس سے کیوں آکھیا وہ صحیح تا ہوندہ ہے کہ مقابلے جی بھی شے ہوندی ہے احتراز ہے اس سے کہ اختیار کیا اس کو کس نے قاضی خان نے اپنے فتاوہ میں کیڑا یہ کہ حد کہہ کی یہاں وہی حد ہے جو معتبر ہے کس میں اور وہ یہ کہ پہنچ جائے بندہ اپنے نشے میں یہاں تک کہ نہ پہچان سکے کسی شے کو حتیٰ کہ زمین کو آسمان سے حد تاں لگ دیئے کہندے نے وضو بھی تاں ٹوٹدا ہے اس تو پہلے نہیں تو ان کو اعتراض کیتا ہے بھی صحیح یہ ہے کہ چلنے میں تحرک پیدا ہو جائے نا سجے کھبے جی ایک پیر نال ہی جا پیا پتہ نہیں لگا جی تے اے وے جی قولہ یعتبر ھذا الحد لأن اس لیے کہ اور بھی قسم چاہیے انہیں اس لیے کہ قسموں کا مبنا کس پر ہے اور وہ بندہ کے داخل ہو گیا اس کے چلنے میں تحرک اور تمایل شمار کیا جاتا عرفاً کس سے بے ایک بندہ ٹوٹتے ہیں جی کیا نشہی جائے سیدھا ہوگا فٹوٹے نہیں آندے یا کی آندے نے جی ذاکر صاحب ذرا سیدھے ہو جاؤ نہیں جڑے بندے ٹرتے ہیں چویں تو کی آتے ہیں اور نشہ پیتے ہی تو رفت نشہی آتے ہیں نا انہوں جی قولہ وکہکہۃ مسلن اشارہ کیا ہے بے اطلاق ہی وکہکہۃ مسلن بے اطلاق ہی اس بات کی طرف کہ کہکہ ناقض ہے نماز میں وہ مسلن امام ہو یا مسلن وہ مسلن مفترضاً ہو وہ مسلن مردن ہو یا زنانین ہو اے بے مطلقاً مسلن آکھے تو سارے بچ آگے جی
اور تقیید بالمصلی بے نمازی کا کہکا، اشارہ اس بات کی طرف کہ کہکا نہیں توڑتا وضو کو خارج صلاۃ. جی ہاں اینا زور نال ہسیا بھی پچھوں ہوا نکل گئی تو پھر ہوا نال وضو ٹوٹیا ہے، کہکے نال نہیں ٹوٹا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثابت بالحدیث او بلاوی، او کیڑی حدیث ہے؟ اور وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو امام طبرانی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سنہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک داخل ہوا ایک رجل، پاس گر گیا وہ ایک گڑھے میں جو تھا مسجد میں، وچ کٹویا سی تو اندے وچ، اور تھی اس کی نظر میں کوئی ضرر، کوئی نظر کوئی مسئلہ سی تو دیکھ نہ سکے، تو پس ہنس کثیر من القوم، اور حالانکہ وہ سارے، پس حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہنسا ہے یہ کہ اعادہ کرے وضو کا اور نماز کا. جی سنیں ہی کندہ ایشا بس دونوں کو اعادہ کرے. اور اسی طرح لائے ہیں اس کو دارقطنی، عبدالرزاق، ابو داود اپنے مراسیل میں، ابن ابی شیبہ وغیرہ. اور حدیث کے لیے شواہد شواہد ہیں نکالا ہے، شواہد مطلب اور بھی حدیثیں ایسے ہیں جنہیں یہ مضمون ہے. اخرجہ دارقطنی، ابن عدی وغیرہ ما، جیسا کہ تفصیل کی اس کے علامہ ذیلی نے تخریج احادیث الہدایہ میں اور نصب الرایہ میں. تو مولانا عبدالعی صاحب نے ہم نے بڑی پھیلائی ہے کلام مالہ ہا میں، اور مسئلے کی تفاری میں اور ان کے متعلقات میں اساں پورا رسالہ لکھ مارے. اس موضوع اساں نہ رکھیا الحس بنقض الوضوء بالقہقہ، اس موضوع تو پورا رسالہ لکھیا ہے. پس چاہیے کہ مطالعہ کیا جائے کیونکہ وہ نفیسہ ہے اپنے باب میں، پورا رسالہ لکھے کہ مسئلے ہوتے جی. ایشا بس تو تھلے دسے ویسا والا جڑا ہے نا بھی کسی پڑھنا ہوئے نا علاوہ سنن بھی بڑی زبردست ہے، تو باقی بھی مولانا عبدالعی صاحب دا رسالہ بھی بڑا چنگا جی. اچھا جی، قولہ فیقتصر علی موردہ، خلاصہ یہ ہے کہ بے شک نقض وضو بالقہقہ ان سے ہے کہ نہیں مجال قیاس کے لیے اس میں، کیونکہ منہ کو نجاست کو نہ نکلی جی. محض قول کیا ہم نے اس کے ساتھ نقض وضو کا، کس کے ساتھ؟ باوجہ وارد ہونے اور قانون ہے ہر وہ حدیث جو، ہر وہ مسئلہ جو ثابت ہو، ہر وہ حدیث جو ثابت ہو بخلاف اس پر غیر کو قیاس، بلکہ وہ اپنے مورد پر. اور مورد الحدیث وہ ہے کہ جس میں ہم ہیں، ماز وہ کیا ہے بھی وہ سارے صحابہ پاک بالغ سان ترکوس جود والی نماز سی اتھے بندے جی. پس نہیں متعدی ہوگا حکم نقض کا کدھر، اور نہ ہی اور پیچھا، اور نہ ہی ہنج کر کے بولنا بھی چھڑی جانا ہے جی. پس اگر تو کہے مناسب ہے اور مسئلہ سمجھا جائے، مولوی ہلا دیں گل نو پڑھ کے کہندے نے کہ مناسب ہے یہ کہ نہ ٹوٹے اس قہقہ کے ساتھ تیمم اور نہ وضو وہ جو غسل کے، جیسا کہ نہیں ٹوٹتا غسل. بھائی کسی بندے غسل کیتا ہے تو غسل وچ وضو ہے، کسی بندے تیمم کیتا ہے نہانے دا، پانی کو نہیں سی، اس نہانے والے تیمم دے وچ تیمم ہو گیا، تیمم ان دے وچ
ਵੂਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਤਯੰਮਮ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਸਲ ਵਾਲਾ ਤਯੰਮਮ اور باجیا پانی نہ آوے تو انہیں غسل کرنا تیمم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بیماریوں کی خشکیاں جیاں جی یار کہ اے تیمم انہیں کیتا ہے غسل دا اندے وچ وضو والا تیمم ہویا کہ کوئی نہیں؟ تیمم وضو تو کیا مقام ہے کہ کوئی نہیں جی؟ ہر کے اسے جی پینڈو ہونا تو صحیح ٹکا کے ہونا سواد تاں ہی ہوتا دین پڑھنے دا تو کسرے نہ تو کام ہی نہیں چلتا جی. تسی نہیں یار میں ہوں جو گل دکھاؤ تیری گل کیتی ہو پائی صوفیہ کو جی جان جاندی میری تو بسم اللہ. تو بھئی یہ نہیں ٹوٹے بندہ زور نال ہسے نماز غسل ٹوٹ جاندے غسل والا تیمم ٹوٹ جاندے تو پھر انہاں وچ جڑا وضو تے تیمم میں وضو والا یہ بھی نہیں ٹوٹنے چاہیے. جدو وڈے ابا جی نہیں ٹوٹے تو یہ کیوں ٹوٹ گئے نے؟ حالانکہ معناہما تنقضان اے وضو ٹوٹ گئے اے تیمم بھی ٹوٹ گئے. دوبارہ جا کے جے پانی نہیں تو تیمم کرے تو جے وضو ہے تو پانی ہے تو وضو کرے جیسا کہ جامع المزمرات بزاریہ میں ایک ہی ہے کتاب میں کچھ کوئی ہے اے نہ کی کیتا ہے. میں کہتا ہوں وہ دونوں کون وضو تے استنجا ملحق ہیں وضو قصدی کے ساتھ بے طریق دلالت النسلہ بے طریق القیاس. او جڑا وضو تے تیمم قصدی نہیں ہوندے پانی کو نہیں تے کی کیتا انہیں تے جے پانی ہے تے اے ارادے نال صرف وضو کیتا صرف تیمم کیتا تے پھر نماز پڑھیے اے ٹوٹ گئے نے کاکے نال کے کوئی نہیں تے جیڑے کسے دے ذمن وچ نے او انہاں نال لاحق نے اس واسطے بھی ٹوٹ گئے نے. مقام میں ابحاث اخر ہیں مذکورہ ہے فی سیایا میں اور حس حاسا میں. اور یکزان یہ بفتحات یہ کون ہوں ہے؟ یہ نائم دا جناب مناظرہ ہوں جی. اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی جڑا جاگدہ پہ ہے وہ بھی خلاف النائم یہ مطلب ہے. اچھا جی یہ کیوں شرط لائے یکزان دی؟ وجہ اس کے شرط لگانے کی یہ ہے کہ وضو کا ٹوٹنا قحقے کے ساتھ یہ محض بطور اور نائم جو ہے وہ زجر والوں سے نہیں ہے. ستے نو آخنا ماں تیری جان کٹ دینی ہے اور تین میں کھا جانا ہے تو جو مرضی ہے کہ انہوں پتہ ہی کون ہے گا جی. اچھا جی اور اس میں خلاف ہے امام کرخی رحمہ اللہ کا کیونکہ آپ نے حکم کیا ہے نائم کے وضو کے ٹوٹنے کا بھی کس کے ساتھ او بلا میں لل وضو کی کہ دیکھ نال کی ہوندا ہے نماز تے ٹوٹدی لیکن وضو وہذا بالاجماع ہے یہ بالاجماع ہے کہ دیکھ نال جیسا کہ جامع المزمرات میں ہے بوجہ اس کے کہ نکالا اس کو دار قطنی نے بے سند ضعیف مرفوعاً کیڑا کہ دیہک توڑ دیتا ہے نماز کو اور وضو کو. اور چلو جی بہرحال تہ میں پس قلیل وہ پانی ہے وہ پانی جو تھا میدا کے اوپر والی جانب میں یا اور میدا کے اوپر والی جانب نہیں ہے محل نجاست پس حکم اس قے کا حکم تھوک کا ہے. اے وجہ ہے کہ تھوڑی قے جڑی وہ ناقض نہیں اور نوم مد تاجے ان کی بسم اللہ الرحمن اور نوم ٹیک لگانے والے کی اور نوم سہارا لینے والے کی اس شے کی طرف کہ اگر زائل کیا جائے تو البتہ گر جائے. ہوں تنوں پچھلی باری بھی سمجھایا ہوں سمجھ کو نہیں آئی بھائی کسے بندے کو جی شے نال ٹیک لئیے نے اگر وہ شے پراں کرو تو بندہ ڈگ پوے گا. ہوں یہ مطلب نہیں بھی پراں کرنی ہے تو ڈگنا ہے تو پھر وضو ٹوٹنا ہے بھئی انج سو گیا تو ٹوٹ گیا ہے
بھی اوپر ہٹانی ہے پھر انہیں ڈگنا ہے تو پھر حکم دینا کی گل استرخاء مفاصل دی بھئی جدوں نے خود ہی شاعر نال ٹیک لائیے تو استرخاء مفاصل ہو گیا ہے سمجھو دی پی جی متا کہ انہوں ڈیگ کے ویکھنا ہے بے دبے تھلو جنہوں نے بستر اچھے کپڑا پر ڈگدا ہے کہ نہیں جی ڈگا دبے دا وضو ٹوٹے گا جی نہ ڈگا تو پھر نہیں ٹوٹے گا جی نہیں مدابے پہ ڈگو اچھا جی لا غیر یعنی نہیں توڑتی وضو کو نیند ما ذوق راک غیر کی او کونی اور وہ نیند ہے قائمن یا قائدن یا راکعن یا ساجدن صلاۃ میں اور اس کے غیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اغماء اور جنون جس حایت پر ہوں وہ دونوں اور کھلوتیاں بیٹھیاں سجدہ رکوع اور داخل ہے اغماء میں نشہ اور حد اس کی یہاں یہ کہ داخل ہو جائے اس کے چلنے میں تحرک وہی صحیح ہے اور اسی طرح یمین میں حتیٰ کہ اگر قسم اٹھائی مولوی ہاشم نے کہ غلام حسین نشے کی حالت میں ہے تو معتبر ہے یہ حد جی یعنی حد لگانے کے لیے یہ قسم اس کی معتبر ہے کیونکہ اس وچ نشہ ہی ہوندا ہے جی اور مسلی بالغ یرکعو و یسجدو کا کہکا ایک ہی کرے نا حتیٰ کہ نہیں توڑے گا وضو کو کہکا بچے کا اور شرط اس کی یہ ہے او کہکے کی ہو رکوع اور سجود والی نماز میں حتیٰ کہ اگر کہکا لگایا صلاۃ جنازہ میں سنیں بسم اللہ اور یا سجدہ تلاوت میں تو نہیں توڑے گا وضو کو بلکہ باطل کر دے گا اس شے کو کہ کہکا لگایا اس شے میں وہ کیڑی شے اور محاذ شرط کیا گیا محاذ وکیرا اس لیے کہ وضو کا ٹوٹنا کہکا کے ساتھ ثابت ہے حدیث کے ساتھ قیاس کے خلاف پر پس بند ہوگی حدیث اپنے مورد پر یعنی یہ مسئلہ اپنے مورد پہ بند ہوئے گا جی پھر کہکا محض توڑتا ہے وضو کو جب ہو یکزان اور بندہ یکزان ہوئے اور کہکا یکزان نہ ہوئے جبکہ ہو وہ بندہ یکزان جاگنے والا حتیٰ کہ اگر سو گیا نماز میں جس حایت پر تو کہکا لگایا اس نے تو نہیں توڑے گا اس کے وضو کو یا نہیں ٹوٹے گا وضو اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ٹوٹتا وضو کہکا کے ساتھ اور حد کہکا کی یہ کہ مسموع ہو مصلی کے لیے اور مراسی کے لیے اصل تو مصلی دمان اور ہی کر دیں نا اس نمازی کے لیے اور اس کے پڑوسی کے لیے جی اجندہ کار پچھلے پاسے منال اور نال جنہا نماز پڑھتا ہے جماعت جماعت ہو اور دیکھ یہ کہ ہو مسموع اس کے لیے نہ کہ اس کے پڑوسی کے لیے پڑوسی والا منع کرتا ہے نہ کہ اس کے ساتھ والے کے لیے منع کرو پھر واضح ہو جائے جی اور یہ جگہ دیکھ کے باطل کر دیتا ہے نماز کو نہ کہ وضو کو اور تبسم یہ کہ نہ ہو مسموع بالکل اور یہ نہیں باطل کرتا کسی شے کو